حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ قادسیہ میں امیر لشکر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی متحدی میں جہاد کے لیے تشریف لے گئے۔ ناگہاں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان آیا کہ حضرت نضلہ بن معاویہ کو حلوان العراق میں جہاد کے لیے بھیج دیا جائے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو 300 مجاہدین کا افسر بنا کر بھیج دیا، اور انہوں نے مجاہدانہ حملہ کر کے حلوان العراق کی بہت سی بستیوں کو فتح کر لیا اور بہت زیادہ مال غنیمت لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ درمیان راہ میں ایک پہاڑ کے پاس مغرب مغرب کا وقت ہو گیا۔ حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اور جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو پہاڑ کے اندر سے کسی جواب دینے والے نے بلند آواز سے کہا، لقد کبرت تکبیرا یا نضلۃ۔ اسی طرح آپ کی پوری اذان کے ہر کلمہ کا جواب پہاڑ کے اندر سے سنائی دیتا رہا۔ آپ حیران رہ گئے کہ آخر اس پہاڑ کے اندر کون ہے جو میرا نام لے کر اذان کا جواب دے رہا ہے۔ پھر آپ نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے شخص، تا تم پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ تو فرشتہ ہے یا جن یا رجال الغیب میں سے ہے؟ جب تو نے اپنی آواز ہم کو سنا دی ہے تو پھر اپنی صورت بھی ہم کو دکھا دے، کیونکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندہ ہیں۔ آپ کے یہ فرماتے ہی پہاڑ پھٹ گیا اور اس کے اندر سے ایک نہایت ہی بوڑھے اور بزرگ آدمی نکل پڑے، اور انہوں نے سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا، میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی اور ان کا وصی ہوں۔ میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے لیے درازی عمر کی دعا فرما دی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے آسمان سے اترنے کے وقت تک اسی پہاڑ میں مقیم رہنا۔ چنانچہ میں اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے انتظار میں یہاں ٹھہرا ہوا ہوں۔ آپ مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا سلام کہہ دیں، اور میرا یہ پیغام بھی پہنچا دیں کہ اے عمر، ذات مستقیم پر قائم رہو اور خدا کا قرب ڈھونڈتے رہو۔ پھر چند دوسری نصیحتیں فرما کر وہ بزرگ ایک دم اسی پہاڑ میں غائب ہو گئے۔ حضرت نضلہ بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لکھ کر بھیجا، اور انہوں نے اس کی اطلاع دربار خلافت میں بھیج دی۔ تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام یہ فرمان بھیجا کہ تم اپنے پورے لشکر کے ساتھ حلوان العراق میں اس پہاڑ کے پاس جاؤ۔ اگر تمہاری ان بزرگ سے ملاقات ہو جائے تو ان سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4000 سپاہیوں کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور 40 دن تک مقیم رہے، مگر پھر وہ بزرگ نہ ظاہر ہوئے، نہ ان کی آواز کسی نے سنی۔